مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ مولوی صاحب شب برات کی رات میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے اسلام میں شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں ہے. یہ شب برات کا تصور یہ شیعوں کے یہاں سے آیا ہے. اسلام میں شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. ان کے 12ویں امام کی پیدائش ان کا کہنا ہے 15 شعبان کو ہوئی ہے اور اسی جشن کو انہوں نے شب برات کا نام دیا. نہ تو اللہ کے نبی سے شب برات کی رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے، نہ دن میں روزہ رکھنا ثابت ہے. نہ شب برات کے بارے میں بتائیے، ان میں روزوں کے بارے میں بتائیے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شب برات کے تعلق سے یہ کوئی ایسی عید یا کوئی ایسی جاگنے کی رات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. شب برات ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی روایتوں میں بیان کیا وہ ہے نصف شعبان، 15 شعبان. نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا مغفرت کرتا ہے، سوائے اس شخص کی جو کینہ پرور ہو، جس کے دل میں دوسرے کے لیے برائی ہوتی ہو. اس کے علاوہ سب کو معاف کر دیتا ہے. یہ باتیں جو ہے یہ روایتیں حسن درجے تک پہنچتی ہیں. تو لہٰذا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے، سوائے اس کو چھوڑ کے جس کے دل میں کینہ ہو. اس کے علاوہ اس رات کو منانا یا اس میں اسپیشل جاگنا یا اسپیشل قسم کی عبادتیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے. کیا شب برات میں جاگنا اور روزہ رکھنا صحیح ہے؟ 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں. صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے 15 شعبان کی. اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز، نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے، نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب آپ کے لیے خصوصی پیکج، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے 1000 مہینے سے بہتر. کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر. اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان 15 شعبان بھی ہے. اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے. ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف. اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلا سوال جو ہے کہ عباسی حکمرانوں نے کسی بھی امام کو جو ہے وہ آزاد نہیں رہنے دیا. اب وہ بات ہو سامرا میں امام حسن عسکری کی جو قید تھی اس حوالے سے، تو ایسے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے یا ولایت جو ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ مکروا و مکر اللہ، جسے یہ سمجھ میں آ گیا اس کے لیے سب واضح ہو جائے گا کہ وہ مکر کرتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خدا کے پلان کے سامنے اپنا پلان امپوز کریں اور اسے فتح مند کروائیں. اس کے مقابلے میں خدا کی تدبیر ہے، اور خدا نے یہ چیلنج کیا ہے مکروا و مکر اللہ. تم اپنی چالیں چلو، خدا اپنی تدبیر کرے گا. بالکل. واللہ خیر الماکرین. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، تاریخ میں یہ بہت زیادہ ہوا ہے. حضرت ابراہیم نمرود کے ہوتے ہوئے کیسے پیدا ہوئے، کیسے پروان چڑھے اور کیسے انہوں نے تبلیغ کر لی، کیسے وہ آتش نمرود سے بھی آزاد ہو گئے. کیسے کا جواب صرف ایک ہے، مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. حضرت موسیٰ فرعون کو جب بتایا گیا کہ ایسا بچہ آنے والا ہے اور یہ خدا کا منصوبہ ہے، عقل مند تو اسے تسلیم ہو جانا چاہیے تھا جب اسے یقین آ گیا ہے. بالکل. اور اسے اتنا یقین آیا، شاید ہمیں موسیٰ پہ اتنا یقین نہ ہو جتنا فرعون کو تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو اس نے قتل کرا دیا. لیکن خدا کا منصوبہ دیکھیں کہ جہاں سارے بچوں کو قتل کرایا وہاں موسیٰ کو اس کے اپنے گھر میں پرورش تھی. بالکل. اب آپ کے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو لاکھوں بچوں کو مار دے وہ ایک بچے کو کیسے زندہ رہنے دے سکتا ہے؟ خدا کرنا چاہے تو دشمن کے گھر میں پال دے. بالکل. اور یہ سلسلہ بہت طولانی ہے، صرف میں نے یہاں تک ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو جو یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، جو یہ نہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ امام مہدی حجت خدا ہے، امام مہدی وعدہ رسول خدا ہے، امام مہدی بشارت حضرت عیسیٰ ہے. تو آپ اس کے بارے میں اگر کہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، اس جبر میں تو میں نہیں رہ سکتا، آپ نہیں رہ سکتے، آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے اس جبر میں، اس استعداد میں، لیکن خدا کا پلان کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں. ابھی آپ یہ تو چلے پھر بھی اختلافی ہے، آپ کہیں اہل سنت اس کو نہیں مانتے، یہ تو آپ کی بات ہے. ہم متفقہ بات پہ آ جاتے ہیں کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو یہ دنیا عدل و انصاف سے پور ہو جائے گی. آپ کہیں یہ دنیا، یہ نتنیاہو کے ہوتے ہوئے یا اس جیسا کوئی اور خبیث، اس سے بھی زیادہ خبیث کوئی آیا ہوا ہوگا. بالکل. یہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یا اس سے بھی زیادہ کوئی اخبث آ جائے گا. بالکل. پاور بھی ان کے پاس ہے، ان کے ہوتے ہوئے، ان ظالمین کے ہوتے ہوئے، اتنی پاور ان کے پاس ہوتے ہوئے، یہ سارے جو ویپنز ان کے پاس ہیں، دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی کیسے؟ ہاں. یا اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں، رسول خدا کے سچے وعدے پہ یقین نہیں ہے،
متواتر احادیث نبویہ پہ یقین نہیں اگر ہے تو پھر کیسے کا سوال نہیں آتا. وہ جب چاہے تو پھر کیسے کا کیا بات, اس نے چاہا ہو گیا. یہ ہونا ہے. اور امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہمارے حساب سے, اور آپ رضی اللہ کہیں, علیہ السلام کہیں, جو بھی کہیں, جن تعبیرات کا فرق معلوم ہے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ایک مسلمہ اسلامی حقیقت نہیں ہے, بلکہ یہ تمام ادیان سماوی اس پر متفق ہے کہ منجی نے آنا ہے, نجات دہندہ نے آنا ہے. اور اس کو خدا نے کہا ہے کہ ہم نے زبور میں بھی لکھا ہے کہ میری زمین جو ہے وہ عباد صالحین کے ہاتھوں میں آئے گی, یہاں عباد صالحین کی حکومت ہوگی. تو یہ ایک وعدہ الہی ہے جس کے بارے میں اس قسم کی چیزوں سے ہماری جوان نسل کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا علامہ صاحب, ایک اور بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے اوپر تمام مکتبہ فکر جو ہے ان کی رائے مختلف ہے یا سیم ہے, یا اس میں کوئی اختلافات پائے جاتے ہیں؟ اختلافات ہیں. وجود مہدی پہ کوئی اختلاف نہیں کہ آخر زمان میں ایسا ہوگا. بالکل. اچھا, اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ جب آخری الہی سسٹم آئے گا وہ امامت کا ہوگا. بالکل, اس میں بھی اختلاف نہیں. شروع سے ابھی تک کا اختلاف ہے کہ رسول کے بعد امامت ہے یا خلافت ہے, یہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے, لیکن آخر میں کیا ہوگا, نظام امامت کا ہوگا. اس لیے سب امام مہدی پر متفق ہیں. ٹھیک ہے, خلیفہ مہدی پہ متفق نہیں, امام مہدی پر, امام مہدی پہ سب متفق ہیں. اور عالم اسلام میں کوئی دو رائے اس پر نہیں ہے. ہاں, جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں وہ ہیں, ابھی بھی ہیں, ابھی بھی جو ضروریات دین کا انکار کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں, قرآن کا بھی انکار کریں اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں, ان کی ہم بات نہیں کر رہے. ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں, جو اسکول آف تھاٹس ہے ان کی بات کر رہے ہیں, شخص کی بات نہیں کر رہے. کہ کوئی میرے مقابلے میں کسی ایک بندے کو لے کے یہ نہیں ہے, مہدی کو نہیں مانتا, میں اس کی بات نہیں کر رہا. جس مکتب سے وہ تعلق کا اظہار کرتا ہے, کہتا ہے مثلا میں اہل سنت ہوں, یا میں بریلوی ہوں, یا میں دیوبندی ہوں, یا فلاں, وہ اس کے انکار کرتے ہیں کہ یہ تو مسلمہ احادیث ہیں. بالکل. بس امام مہدی کا جو اصل نظریہ ہے, پہلے ان کی حکومت ہوگی متفق علیہ. بالکل. ان کی امامت ہوگی متفق علیہ. ان کی امامت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے, ان کے مقتدی حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہوں گے, اس میں بھی اتفاق ہے. بالکل. یہ وہ تفصیلات ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب ان کو پیش کرنے میں اختلاف ہے, یعنی یہی جو متفق چیزیں ہیں ان کو پیش کرنے میں اختلاف ہے. میری نظر سے کتاب گزری, آپ میں سے کسی نے شاید پڑھا ہوگا, اور میں نام نہیں لیتا. وہ یوں لکھتے ہیں, امام مہدی کی کتاب پہ انہوں نے تقریر لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ آخر وقت ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کے کہ آخر وقت میں حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ان کے ساتھ مہدی بھی ہوں گے. بالکل. یہ خیانت ہے. حدیث اس کی بالکل الٹا کہتی ہے. اچھا, حدیث کہتی ہے امام مہدی آئیں گے, ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ ہوں گے, اور نماز مہدی پڑھائیں گے, عیسیٰ اقتدا کریں گے. بالکل. یہ متفق علیہ حدیث ہے. لیکن اسی حدیث کو عربی میں لکھنے کے بعد ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے, اس لیے کہ ایک ڈبیٹ ابھی چلی بھی تھی کہ انبیاء افضل ہیں یا ائمہ اہل بیت افضل ہیں. اس پہ سب کا اجماع ہے کہ ائمہ اہل بیت میں سے امام مہدی حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں, اور حضرت عیسیٰ تمام پیغمبر اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. ہم ختمی مطمئن کی بات نہیں کر رہے, پیغمبروں میں سے اولو العزم پیغمبر ہیں. اولو العزم پیغمبر جب دنیا میں پلٹ کر آئے گا تو مقتدی کے طور پر آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی افضل ہو اور وہ پیچھے نماز پڑھے. بالکل. اور مفضول آگے نماز. یہ الہی سسٹم ہے جو خدا کی طرف سے نمائندگی ہے, خدا کی طرف سے حکومت ہے, خدا کی طرف سے اقتدار ہے, اس میں امامت کو, نماز کی امامت کو بنیادی کلیدی رول حاصل ہے. اس میں تاریخ میں اگر چلے جائے, میں مناظرہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہوں اور اس طرح بیان بھی نہیں کرتا ہوں. اشارہ کرنا ہماری مجبوری ہے. بالکل. ہمارے ہاں کچھ روایات ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ رسول خدا نے کسی اور کے پیچھے نماز پڑھی ہے, جو کہ ممکن نہیں ہے, محال ہے, نہیں ہوا ہے, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. انہیں روایات کو اگر آپ دیکھیں تو روایات یہ نہیں کہتی ہیں کہ رسول خدا نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی. ہو نہیں سکتا. بالکل. یہ ایک الہی نظام ہے جس میں جو مرد اول ہوگا وہ آگے ہوگا نماز میں, جو اس سے کمتر ہوگا وہ اس کے پیچھے ہوگا. یہ نماز ایک, آپ ہماری نمازیں ہیں, حکم ہمیں بھی یہی ہے, ہمیں بھی یہی حکم ہے ہماری نمازوں میں کہ جو عادل ہے, جو افقاہ ہے, جس کی قراءت تجوید بہتر ہے, وہ آگے کھڑا, اس کے پیچھے میری نماز ہوگی. میری نماز اچھی ہے, دوسرے کو حمد و سورہ بھی صحیح سے پڑھنی نہیں آتی, اس کی بسم اللہ ہی صحیح نہیں, میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ ہمارے لیے حکم, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم اپنے ظواہر کے مطابق کام کرتے ہیں. واپس آ جائیے کہ یہ متفق علیہ ہے کہ امام مہدی افضل ہیں روایات کی روشنی میں. اب یہ زبان پہ نہ آتی ہو, لوگوں کو کوئی مشکل ہو جائے, ٹھیک ہے. اس میں بھی اتفاق ہے کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے. اب اہل بیت کا معنی سمجھنے والوں کو اس سے بھی واضح کوئی چیز دلیل میں نہیں دے سکتی.
صحیح ہے. کہ اہل بیت کون ہیں، اور امام مہدی کو کہا گیا کہ وہ اہل بیت سے. اہل بیت سے ہوں گے. یہ بھی متفق علیہ ہے، کوئی دو رائے اس میں نہیں. اگر ہوتی تو پھر ہم ابھی کوئی شورا بنا لیتے، کوئی جستجو کرتے، کوئی مشورہ کرتے، اسلامک کانفرنس اس بات پہ بات کرتی کہ کسی ہم مہدی بنائیں. سب کو پتا ہے یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، یہ خدا نے بنانا ہے. بالکل. امامت منسوب من اللہ ہوتی ہے، اس پہ بھی متفق ہیں سارے مسلمان. بولتے نہیں ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، خاموش رہ سکتے ہیں اس جگہ پہ، نہیں دوسری جگہ جا کے دوسری باتیں کر سکتے ہیں، یہاں آ کر نہیں کر سکتے. اس لیے کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہیں. اہل بیت وہ نہیں ہے جو آپ عام طور پہ لوگوں کو بتاتے ہیں. اہل بیت وہ ہیں جسے خدا اہل بیت قرار دیتا ہے. خدا نے حدیث قصہ موجود ہے، باقی بھی روایات موجود ہیں، رسول خدا سے بیان موجود ہے، ان میں سے ایک یہ ہے. رہ گیا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہونا ہے. ہمارا عقیدہ ہے پیدا ہو چکے ہیں، 15 شعبان پیدا ہو چکے ہیں. اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر خدا کوئی سے یہ سوال کر رہے ہیں تو پھر وہ بہت احمق. بالکل. اگر خدا چاہے تو کیا کچھ تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو بالکل بچگانہ سوال ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ ایک آدمی کی عمر اتنی کیسے ہو سکتی. یہ تو بالکل وہ ہے بیسک نہ جاننے کی توحید پر اس کا سوال ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پہ سوال نہیں، یہ توحید پر ہے. اچھا، امام مہدی علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو پھر وہ ظہور کیسے فرمائیں گے؟ اچھا ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ زندہ ہیں، متولد ہو چکے ہیں، دنیا میں آ چکے ہیں، یا ابھی نہیں آئے ہیں. یہ دو اختلاف ہیں. معمولاً یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ امام کی ولادت ہو گئی ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کی ولادت نہیں ہوئی ہے. میں اس کو تصحیح کرنا چاہتا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے امام مہدی کی ولادت ہو گئی ہے، اور ہم شخصاً جانتے ہیں کہ ان کے والد کون ہیں، ان کا سلسلہ نسب کیا ہے، وہ کیسے اہل بیت میں سے ہیں، یہ ہو گئے. دوسری طرف اہل سنت یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوئے. آپ کو کہاں سے پتہ پیدا نہیں ہوئے؟ اگر کل ظہور ہونا ہو تو آج پیدا ہو کے دوسرے دن کا بچہ تو ظہور نہیں کرے. بالکل. اگر کل ظہور ہے اور وہ عالم شباب میں ہیں آپ کے نریشن کے مطابق، آپ کے نظریے کے مطابق، تو بھی پیدا ہو چکے ہیں. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوئے ہیں. 15 شعبان کو جو شخص پیدا ہوا تھا وہ امام مہدی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے. بالکل. لیکن یہ بات کوئی جاہل کر سکتا ہے کہ بھئی امام مہدی پیدا نہیں ہوئے. آپ کو کیسے پتا ہے پیدا نہیں ہوئے؟ معمولاً یوں کہا جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ پیدا نہیں ہوئے، آپ کا عقیدہ پیدا ہوئے. نہیں بھائی، آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ معقول نہیں ہے. اور ہم زیادہ ریفرنس اور کتابوں اور فلاں کی طرف نہیں جاتے، ہم تعقل کی طرف جاتے ہیں کہ بھائی جو بات کامن سینس میں واضح سمجھ میں آ رہی ہے اس کی طرف جائیں، اور اس میں کوئی شیعہ سنی بھی نہ ہو. بالکل. اور وہ جہاں پر اختلاف ہے، جس کا جو نظریہ وہ ہم خود بتاتے جا رہے ہیں کہ کسی کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کس کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم ابھی چل رہے ہیں متفق علیہ نظریات پر. رہ گیا کہ اگر ولادت ہو گئی ہے تو ظہور کیسے ہوگا؟ ولادت کے بعد ہی ظہور ہوگا نا، ولادت سے پہلے کیسے ظہور ہوگا؟ ہے نا، یہ پوچھ رہے ہیں نا مجھ سے. جی. تو میں تو یہ واپس آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اگر ولادت ہی نہیں ہوئی تو ظہور کیسے ہوگا؟ ظہور سے پہلے ولادت چاہیے، ہے نا. ظہور کا مطلب کیا ہے؟ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ امام ہمارے عقیدے کے مطابق موجود ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق بھی موجود ہوں گے اگر کل ظہور ہونا ہے. بالکل. ہے نا. بس ظہور کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے وہ ولادت اس دنیا میں ہو، ہے نا، اور یہ مادی وجود ہو، کوئی نورانی وجود اور روحانی وجود، وہ چیزیں نہیں. جب ہوں گے اس کے بعد ظہور فرمائیں گے. ظہور کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں. بھائی آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا. بالکل. میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا، میں فلاں ہوں اور اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوا ہوں. بالکل. ہوں گا تو انٹروڈیوس کروں گا، نہ ہوں تو کیسے کریں گے؟ بالکل. تو سوال الٹا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں اگر ولادت ہوئی ہے تو ظہور کیسے ہوگا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ولادت نہ ہو تو کیسے ظہور کریں گے؟ آپ ہمیں سمجھا دیجیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال. اب ولادت بھی ہوئی ہے جیسے آپ نے کہا 15 شعبان کو، تو یہ اتنا ظلم جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں، پورے معاشرے میں، تو اس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خاموشی کیوں ہے؟ اتنے ظلم بربریت نظر آ رہی ہے، ہم آئے روز دیکھ رہے ہوتے، تو اتنی خاموشی ان کی طرف سے کیوں ہے؟ کیا وہ کسی خاص وقت کا ہی انتظار ہے اس وجہ سے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں اور سب مانتے ہیں، لیکن جب تشیع کے نظریات پہ آتا ہے تو پھر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. کہنے والے یوں کہنا چاہتے ہیں یا بچوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ڈالنا چاہتے ہیں کہ امام مہدی کی تو پاور یہ ہے کہ وہ پورے دنیا میں عدل و انصاف کا قیام کر سکتے ہیں. صحیح. جب یہ پاور ہے اور موجود بھی ہیں اور یہ سب ظلم دیکھ رہے ہیں تو آ جائیں، پھر انتظار کس بات؟ رسول خدا 40 سال اس معاشرے میں تھے جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا رہا. بالکل. جہاں ان تمام لوگوں نے جو بعد میں ان میں سے جن کی عمریں زیادہ تھیں وہ آئے، وہ بت پرستی میں مبتلا رہے، وہ شراب پیتے رہے، وہ ظلم کرتے رہے، اور رسول خدا دیکھتے رہے. کیوں دیکھتے رہے؟ خدا کا حکم، خدا کی مسئلہ. وہاں سمجھ میں آتا ہے. چھوڑیے انبیاء کو، ائمہ کو، خدا دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا.
وہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. پھر کیوں دیکھ رہے؟ انما نملی لہم، قرآن ہے، صریح قرآن ہے ہاں. کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں انہیں ہم مزید ظلم کرنے دیتے ہیں. حضرت زینب نے یزید سے کہا تھا خدا نے اگر تجھے اقتدار دیا ہے تو یہ نہیں کہ تجھے کچھ حاصل ہو گیا ہے، تجھ پہ مزید لعنت ڈلوانے کے لیے، تجھے مزید عذاب دینے کے لیے ہے. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر کوئی کمزور ہو، میں کمزور ہوں، کوئی طاقتور ہے، اس سے میری لڑائی ہو اور میں کسی طرح اتفاقاً اس کو زمین پہ گرا دوں، میں اسے اٹھنے دوں گا؟ کبھی بھی نہیں اٹھنے دوں. اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ اگر یہ اٹھ گیا تو پھر یہ مجھے مارے گا. بالکل. میں جو کچھ ہے جو میرے ہاتھ میں آئے وہ نیچے پڑا ہوا ہے، میں اسے ماروں گا. لیکن اس کو تو برعکس کر لیں، وہ کمزور ہے اور میں طاقتور ہوں، وہ گر گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کو اٹھاؤں گا، اپنے سے اوپر لے جاؤں گا. جو مختصر فریم دیکھ رہے ہیں زندگی میں وہ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے؟ بالکل. یہ تو اس کو اوپر لے کے جا رہا ہے. یہ کیوں میں اوپر لے کے جا رہا ہوں؟ زور سے پٹکنے کے لیے. بالکل. ہم اس پوری جو کینوس ہے حیات کی، اس میں ایک چند فریم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان چند فریم میں ہمیں دیکھتا ہے یہ ظالم ہی اوپر جا رہا ہے، اس کو پٹکنا ہے. یہ تم چند فریم دیکھ رہے ہو. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، صریح قرآن ہے. ہم مہلت دیتے ہیں. ہماری سنت یہ ہے، ہماری روش یہ ہے. تمہیں سمجھ میں نہیں آتی اور تم اسے ہمارے نمائندوں کی نسبت یہ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہو اگر یہ ہیں تو یہ کیسے ہوا. تمام انبیاء کے دور میں ہوا. ختم مرتبت کا میں نے 40 سال کی مثال دی. بالکل. ٹھیک ہے. تمام اولیاء کے وقت میں ہوا. اب وقت کہنا غلط ہے لیکن خدا کی اس مملکت میں بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک اس کا ارادہ نہیں ہوگا. ہاں اس کا حساب ہے یا نہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا یوں ڈیل دینے کے بعد. نہیں، قیامت ہے، معاد ہے، حساب ہے، کتاب ہے. اس دنیا میں بھی انہیں حساب دینا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی وہ حساب دیں گے. لیکن یہ جو انسان ہے عجلت پسند، اسے یہ چیزیں کبھی کبھار سمجھ نہیں آتی اور اگر کچھ جگہوں پہ نہ سمجھنا چاہیں تو وہاں یہ اپنی ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. ہاں. اچھا، آپ نے ایک بات کہی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس طاقت ہوگی کہ وہ عدل و انصاف قائم کر سکیں، تو کیسے ممکن ہوگا؟ اس کو ذرا اور آپ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں دیکھنے والے ناظرین کو؟ دیکھیے یہ بھی متفق علیہ ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا یا ان کی حکومت قائم ہوگی، لفظ ظہور سے بھی اگر کسی کو مشکل ہے ہمیں اس سے بھی کوئی بات نہیں. جب امام کی حکومت قائم ہوگی تو آسمان اپنی خیرات نازل کرے گا، زمین برکات اگلے گا. دوبارہ روایات ہیں کہ جو ابھی تک بشریت کو علم ملا ہے وہ 2 حرف ہیں، باقی 25 حروف کا علم امام لے کر آئیں گے. اچھا. امام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور اس وقت کا انتظار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں آمادگی ہو. لوگ چاہیں، ابھی لوگ تجربہ کریں گے، کبھی جمہوریت کا تجربہ کریں گے، اس کے بعد اور بھی سسٹم آئیں گے. ابھی ہمارا خیال ہے جمہوریت کے بعد کوئی اور نظام ہی کوئی نہیں. بالکل. اور اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں آئیں گی اور یہ بہت تقینوس ہو جائے گا. ان سب کو تجربہ کریں گے. تمام جو اقتصادی نظام آئیں ان کو بھی تجربہ کیا ہے اور تجربہ کریں گے. جب انسان مایوس ہو جائے گا کہ بھئی ادھر سے عدل و انصاف نہیں ملتا، یہ ظلم کی نئی داستان نئے نعروں کے ساتھ ہمارے لیے متعارف کرائی جاتی ہے، تو انسان متوجہ ہوگا. ایک امام اپنا جمال کا اظہار کریں گے، حسن و جمال یعنی علم اور حکمت کا، اور علم و حکمت کو دیکھ کر دنیا ان کی گرویدہ ہو جائے گی. امام کا ظہور ہوگا تو مسلمانوں سے پہلے باقی اقوام امام کی بیعت کریں گے، امام پر ایمان لے کے آئیں گے. اچھا. اس لیے کہ ابھی اگر آ جائیں تو کسے سمجھ میں آئے گا کہ حکمت کس کے پاس ہے، علم کس کے پاس ہے، وزم کس کے پاس؟ تو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، تو ویسٹ کو زیادہ پہلے سمجھ میں آئے گا، وہ زیادہ گرویدہ ہو جائیں گے. وہ ویسے ہی مایوس ہوئے ہیں، ابھی بھی ہوئے ہیں، آئندہ اور زیادہ مایوسی ہے. تو جب ارادے الہی ہو، جب علم، ٹیکنالوجی بہت پیچھے کی چیز ہے نا، جب علم اس عروج پر آ جائے کہ ابھی تک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک امام کا ظہور ہوگا تب تک جتنی علم ہے وہ صرف 2 حرف ہیں، اور ان 2 حرف نے آپ کو ایسے ششتر کر رکھا ہے، آپ حیران. 2 میں سے شاید ابھی ہونا بھی نہ ہوا. بالکل. آگے پتہ نہیں کیا کیا ہونا، اور وہ باقی 25 جب حروف آ جائیں گے. بالکل. تو امام علم کی طاقت سے، حکمت کی طاقت سے، تلوار کی طاقت سے نہیں. امام تلوار سے فتح نہیں کریں گے، علم سے، علم اور حکمت سے، تعقل سے اور حسن سے، جمال سے. اس کو دیکھ کے لوگ خود بخود امام کے گرویدہ ہو جائیں گے. اس کے بعد اور بھی نظام ہے، اور انشاءاللہ کبھی بات آگے آپ کے سوال آئیں تو بھی پیش کریں گے. وہی اس کو سمجھنے کی باتیں ہیں اور طولانی بات.